پیر صاحب کے پاس 2009 میں ایک سلائی گاڑی ہوتی تھی. یہ کھنا پل کے پاس ٹرالی اڈا ہے, ادھر نیچے کر کے ایک چھوٹا سا آستانہ ہوتا تھا. اس ٹائم تو ان کی داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی, کلین شیپ ہوتے تھے پیر صاحب. اچھا. تو اس ٹائم تو ایک سلائی گاڑی تھی, اب تو اربوں روپے کی گاڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان زیب اور آج میں آیا ہوں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کل جو ایشو چل رہا ہے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کا, تو اس کے بارے میں ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ملک سہیل صاحب. تو ملک سہیل صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ جو آج کل ایشو چل رہا ہے پیر خطیب صاحب کا اور اقرار الحسن صاحب کا, جس میں کہ اقرار الحسن صاحب کو 2 دن ان کے ایریا میں جانے پہ منع کیا گیا تھا, پابندی لگائی تھی ڈی سی کی طرف سے, اور بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے, کیلیں نکل رہی ہیں اور یہ نعرے بازی ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد ڈائریکٹ مناظرے کی ایک دوسرے کو آفرز ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں نا ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ پہلے تو بیسک یہ بتائیں یہ ایشو کیا ہے. دیکھیں جی, ایشو تو آپ کے سامنے ہی ہے, ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایشو اقرار الحسن نے حق خطیب صاحب سے 2-3 کوسچن کیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور حق خطیب صاحب ان کا جواب نہیں دے سکے, سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. حق خطیب صاحب انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا. جہاں تک مناظرے کی بات ہے, مناظرہ ایسے تھوڑی ہی ہوتا ہے. مناظرہ ہوتا ہے ایک بند کمرے میں 4 بندے آپ کے بیٹھے, 4 بندے دوسری پارٹی کے بیٹھے, آپس میں آپ ڈسکشن کریں, اس کو مناظرہ بولتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ مجمع کو اپنے ورگلانا شروع کر دیں اونچا اونچا. آپ مین ٹاپک پہ آئیں. مین ٹاپک جو ہے, جو وہ چیز جو کوسچن لے کے آیا آپ اس کا سیدھا سا آنسر دیں. اس نے آپ سے کیا بولا ہے؟ اس نے آپ سے بولا ہے کہ مریض میں اپنے لے کے آتا ہوں, آپ ان کے منہ سے کیلیں نکالیں, آپ ان کے منہ سے چینے نکالیں, آنکھوں سے چینے نکالیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس نے یہ بولی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت سنا دیں. آپ اتنے بڑے ولی اللہ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کے جو سو کالڈ چیلے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ایک ولی اللہ کا جو جوتا ہے وہ نعوذ باللہ مولویوں کے دیے ہوئے قرآنی وظائف سے افضل ہے. یہ کوئی کہنے والی بات تو نہیں ہے نا. دیکھیں, اگر آپ سچے ہیں تو آپ میدان میں آئیں, تنہا آئیں. آپ میدان میں, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ ولی اللہ ہے, آپ پہ اگر ولایت ہے تو آپ میدان میں آئیں. ٹھیک ہے. یہ تو سراسر بدماشی ہے, اور یہ ان پڑھ اور جاہل عوام کے پیچھے چھپنے والی بات ہے نا, کہ آپ ان پڑھ اور جاہل عوام کے کراؤڈ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے چھپ کے تو آپ جی دوسرے بندے کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہے ہیں. تو اس طرح پھوکوں سے علاج ہونے شروع ہو جائے نا, تو یہ بڑے بڑے جو اربوں روپے لگا کے ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں یہ بند ہو جائیں. آغا خان ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ شفا انٹرنیشنل ہے اسلام آباد میں, لاکھوں روپے پر ڈے پہ لوگ خرچ کرتے ہیں علاج پہ. تو وہ آپ کو آ کے کچھ نذرانہ دیں اور شف کروا لیں اور ٹھیک ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے, وہ آپ کے پاس آ رہا ہے جی کہ میں آؤں گا, آپ کے اڈے بند کروں گا, آپ اتنے اچھے ہو, آپ کھڑے ہو, آپ کو ہاں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ نماز سنائیں, نماز کا طریقہ بتائیں, امامت کراتے ہیں, ان کو لے کے جائیں آن کیمرہ, سارا کچھ آپ اس کو دکھائیں, وہ خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے چور آپ کے دل میں ہے, اس لیے آپ اس کو اوپن کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو کیلیں نکل رہی ہیں پھر وہ مریض ایک دم سے ٹھیک ہوتا ہے, یہ کیا ان کے اپنے لوگ ہیں؟ یہ اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں. دیکھیں جی آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں آپ کو اپنے بیڈ سے فریش ہونے, ٹوائلٹ جانے تک کے لیے آپ کو 2-4 منٹ چاہیے ہوتے ہیں اپنے سینسز میں آنے کے لیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مریض بندہ جو 15 سال سے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, 10 سال سے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ایسے ایک دم کیا اور بالکل وہ ایکٹیو, تو یہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو. اچھا, یہ اپنے ان کے بندے ہیں, اپنے بندے. اقرار الحسن صاحب کا رول بتایا نا اس میں, وہ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اقرار الحسن صاحب بیسیکلی میڈیا پرسن ہیں اور وہ سرعام کا پروگرام کرتے رہے ہیں. ہم بہت عرصے سے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ جعلی عاملوں, جعلی پیروں کے پاس جاتے تھے, ان کو بے نقاب کرتے تھے. اسی طرح وہ جو فوڈ انڈسٹری تھی
रेस्टोरेंट में वो जाके छापा मारते थे, रेस्टोरेंट सील करवाते थे। तो उनका तो ये उनका काम यही है। उनका काम ही यही है इकरारुल हसन साहब का। ठीक। ठीक है, एक्सपोज करना लोगों को। अगर सच्चा बंदा होगा वो उसके पास जाएगा, वो उसने उसे जो उसके माइंड में क्वेश्चन होंगे, जो उसने वर्किंग की भी होगी, हाँ जो जिस किस्म की भी वर्किंग की भी होगी उसने, हाँ। इकरार ने, उस पार्टी के अगेंस्ट, वो जब उससे क्वेश्चन करेगा, तो अगर मैं मुझसे आके कोई क्वेश्चन करेगा, अगर मैं सच्चा होऊंगा तो मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसे सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं चोर होऊंगा, कुछ हिडन होगा, या मैं नजराने ले रहा हूंगा, लोगों को लूट रहा होऊंगा, तो फिर मैं भागूंगा। अच्छा, ये पीर साहब के बारे में कहा जाता है कि ये पहले स्टॉक एक्सचेंज में भी होते थे। जी, अच्छा, पहले ये काम करते थे, बिजनेस अपना। बिजनेस करते थे जी। बिजनेस का राइट हर किसी को है, बिजनेस करें। अच्छा। मगर वली अल्लाह जो होते हैं उन्हें करामात दिखाने की जरूरत नहीं होती। हम्म। और वली अल्लाह के पास लोग वैसे ही जाते हैं, और वो अपने आप को, जो वली अल्लाह होते हैं, वो क्लेम भी नहीं करते कि वो क्लेम ही नहीं करते, दूसरा वली उनका अल्लाह मकसद और होता है, उनका ये मकसद ये नहीं होता। उनका दुनियावी तो अच्छा। मकसद ही नहीं होता। अच्छा, वो ना एक लैंड बात बताएं, फिरते हैं। इसके पीछे कौन है? मतलब इकरारुल हसन साहब को डीसी साहब ने 2 दिन मना किया था उस एरिया में जाने के लिए, और ये जो पैसा आता है या जाता देखिए, है, ये इस पे थोड़ा सा बात कर ले दो। डीसी साहब ने अब सिर्फ इसी वजह से उनको रोका था आने से कि कहीं फसाद ना हो जाए, तसादुम ना हो जाए, दोनों ग्रुपों का आमने सामने कत्लो गारत ना शुरू हो जाए। सिर्फ डीसी साहब का ये मकसद था। अच्छा अच्छा। बाकी इकरार साहब गए थे, हाँ। रवात आए थे इकरार साहब, किसी ने नहीं रोका। तो जाहिर सी बात है, इश्तियाल, दूसरी पार्टी ने इश्तियाल दिलाया, वह मुरीदैन है, फॉलोअर हैं उनके, तो वो कोई जानी नुकसान हो सकता था। इस वजह से डीसी साहब ने इस नजरिए से उनको रोका होगा। और ये जो कुछ पैसा भी कहाँ जाता है? ये सारा पैसा, जाहिर बात है, इतने उनके वो मुरीदीन हैं, बाकी लोग हैं, तो देखिए, मैं अच्छा तब हूं ना कि मैं किसी को अपनी जेब से खिला रहा हूँ। ठीक है, उस्मान साहब आए हैं हाँ मेरे पास, मुझे कुछ नजराना दे दिया है, उसमें से मैंने अपनी सेविंग में डाल दिया, और कुछ पैसों की मैंने देगे लोगों को खिला दी, लंगर खिला दिया। तो ये कोई, इसमें मैंने कोई मार का नहीं मारा। किसी ने पेमेंट की है, किसी ने पैसे दिए हैं, तो उसके पैसों से मैंने किसी को खाना खिलाया है। ठीक है, उसमें से मैंने अपनी जेब में भी पैसे डाले हैं। ठीक है, आप अच्छे तो तब हो कि आपका फ्री लंगर चल रहा है, आप अपनी जेब से, आप का कोई बिजनेस है, उसका कुछ हिस्सा आपने मुख्तस किया हुआ है लंगर के लिए, अपनी जेब से लोगों को खिला रहे हो, तो फिर आप ये कहलाने के हकदार हो कि जी मैं लोगों को 24/7 लंगर खिलाता हूँ। और ये गाड़ियां शाड़ियां पहले भी पीर साहब के पास ही, लैंड क्रूजर और ये सारे, जब वो अपना नहीं बिजनेस सर, करते थे। पीर साहब के पास 2009 में XLI गाड़ी होती थी। ये खन्ना पुल के पास ट्राली अड्डा है, इधर नीचे करके एक छोटा सा आस्ताना होता था। उस टाइम तो इनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, अच्छा क्लीन शेप होते थे पीर साहब। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम तो XLI गाड़ी थी। अब तो अरबों रुपए की गाड़ी है। अब तो सिस्टम ही बदल गया है। अब तो सिस्टम बदल गया। अब जाते, वो पहले छोटी सी तंग सी गली में इनका छोटा सा एक वो मकान लिया हुआ था रेंट पे। ये कौन सी जगह पे? ये खन्ना पुल से पीछे ट्राली अड्डा, अच्छा उधर नीचे अच्छा, ये पहले यहाँ पे रहते मोहल्ले में रहते नहीं थे। इन्होंने हाँ। आस्थाना बनाया था। रहते ये कोटली सतिया में, बलाड़ा शरीफ में। अच्छा अच्छा। ये जो सारा तसादम हो रहा है, जो इकरारुल हसन और ये एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखें, रिजल्ट जो है वो खतीब साहब के हाथ में है। अच्छा। खतीब साहब सच्चे हैं, एक्सपोज ना हो। हम्म। ठीक है, खतीब साहब आए मैदान में, उलमा के साथ आए, मशाइख के साथ आए, उनके क्वेश्चन के सारे जितने भी इकरार साहब के माइंड में उनके अगेंस्ट क्वेश्चंस हैं, उनके सब के जवाब दें, अपने आप को क्लियर करें और कंटिन्यू करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप तस्बीह उठा के लोगों पे फूके मारें, लोगों को इलाज मुआवजे से रोकें और उनको मौत की तरफ धकेलें। ठीक है। ठीक है, अपने मेंटली सेटिस्फेक्शन या अपनी वाह वाह के लिए या अपने दिल को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए आपने जो शुगल मेला लगाया, फिर इसको बंद कर दे। हम्म।
ٹھیک ہے. اچھا تو ابھی پہلے تو یہ میرا خیال ہے ان کی سیٹنگ ہو چکی ہے 1 یا 2 دفعہ, تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. دیکھیں ایک دفعہ سیٹنگ ہوئی ہاں جب کلر سیدہ استانے پہ اقرار الحسن صاحب آئے, ٹھیک ہے, ایک سیٹنگ ہوئی, وہ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا پہ ساری, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی کام کی بات نہیں ہوئی لڑائی جھگڑے کے علاوہ. اچھا اقرار الحسن سمپل ایک کوشچن کر رہا ہے کہ آپ قرآن کی کوئی آیت سنائیں, ٹھیک ہے, آپ illogical سے آنسر دے رہے ہیں, میں ختم نبوت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے میں نے, یہ میرے خلاف اسی لیے ہیں, ہوں، میں دنیا میں واحد بندہ ہوں جو ختم نبوت کا پرچار کرتا ہوں. ہوں، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ختم نبوت پہ ہر مسلمان کو یقین ہے. بالکل ہر مسلمان اس پہ جان دیتا ہے. جو مسلمان, جس مسلمان کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں, وہ ہے بالکل یہ بات, ٹھیک ہے. بالکل. تو اس چیز کو آگے رکھ کے, ختم نبوت کو آگے رکھ کے آپ پیچھے دھندا کوئی اور چلا رہے ہو, آپ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہو. آپ بتاؤ آپ کا کیا بزنس ہے؟ اس نے ساری پراپرٹیز شو کی ہیں, ٹھیک ہے, اقرار الحسن نے پراپرٹیز اس کی شو کی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کے پاس کہاں سے ہیں؟ آپ نہ کسی لینڈ لارڈ کے بیٹے ہو, نہ کسی جاگیردار کے بیٹے ہو, نہ آپ کی کوئی فیکٹریز ہیں, نہ آپ کے کوئی انٹرنیشنلی بزنس ہیں. آپ کے پاس یہ دولت آئی کہاں سے؟ بالکل, یہ آپ بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس طرح کا کہ بہت لمبی چوڑی دولت ان کے پاس. دیکھیں جی, خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, چیریٹی ہاسپٹل انہوں نے بنایا, ان کے اپنے نام پہ نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ جی میں نے ختم نبوت سینٹر اوپن کرنے ہیں, تو وہ آپ کے نام پہ تو نہیں ہوں گے, آپ کی ایک این جی او ہوگی, اس کے نام پہ ہونے چاہیے نا, انڈیویجلی آپ کے نام پہ تو نہیں ہونے چاہیے. بالکل ایسے. تو اینڈ پہ آپ کیا میسج دیں گے لوگوں کو, خاص طور پر عوام کو, کہ اس قسم کے لوگوں کی طرف جانا چاہیے؟ دوسرا, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کا توکل ایمان کی طرف ہے, اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے, ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں. اب یہ دم درود دوسری تیسری چیزیں ہوں گی, تو اس میں کتنے فیصد تک لوگ صحیح بھی ہیں؟ مانا کہ کچھ حد تک تو لوگ اس میں غلط ہیں, لیکن کچھ لوگ اس میں صحیح بھی ہوں گے. دیکھیں دم پہ قرآن آیات پہ پڑھ کے پھونکنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے, کوئی جادو وغیرہ ہوتا ہے وہ گھر سے ہٹتا ہے, اس چیز کو تو ہم نہیں مانتے. اگر بیمار ہے وہ سورہ یاسین سنے تو اس کو کہیں نہ کہیں فرق تو پڑتا ہے, یہ باتیں تو ہم دم مانتے ہیں. درود برحق ہے, ٹھیک ہے, دم درود برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآنی آیات سے ہی علاج ہوتا ہے, بالکل. ٹھیک ہے, روحانی علاج ہوتا ہے, دم درود برحق ہے. مگر یہ جو شعبدہ باز ہیں جن کو اسلام کا الف بے بھی نہیں پتا, اگر وہ اس قسم کے کام کرنا شروع کر دیں گے, لوگوں کو لوٹیں گے, تو میرا تو پیغام یہی ہے عوام کو کہ ہر کسی کے پاس عقل اور شعور ہے, پہچانے جو بندہ صوم و صلات کا پابند نہیں ہے اس کے پاس مت جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, پرہیزگار ہے, اس کے لباس سے, اس کے حلیے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون پرہیزگار ہے اور کون شو آف کر رہا ہے. بالکل, کون کتنا نمازی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بچیں ایسے لوگوں سے, اور اسلام کو بکھرنے سے بچائیں. قرآن اور سنت پہ عمل کریں, احادیث موجود ہیں, پڑھیں, ویریفائی کریں کون سی ضعیف ہے کون سی ضعیف نہیں ہے, ان پہ عمل کریں, اللہ سب بہتر کرے گا. باقی یہ کسی بابوں شابوں کے پاس جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں جو آپ کے والدین جن کے زندہ ہیں, سب سے بڑے بابے آپ کے گھر میں موجود ہیں, ان کی خدمت کریں, اللہ پاک برکتیں ہی ڈالے گا. بالکل, ان سے دعائیں لیں. تو ہم لوگ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو سہیل صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں کی, اور انہوں نے ایک بہت اچھا میسج دیا کہ آپ قرآن و سنت کو فالو کریں. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.